بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم احقاق حق کتاب کو شروع کریں گے۔ یہ کتاب قرآن کریم پر ستیارتھ پرکاش کے اعتراضات کا جواب ہے۔ یہ تصنیف ہے حضرت صدر الفاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو مرتب کیا ہے حضرت علامہ مفتی حکیم سید غلام محی الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ احقاق حق۔ جس طرح دنیا میں ہر صاحب کمال کے لیے معاند و حساد لازم ہیں اور ہر یکتائے دوراں کو رکش و حسد کے سنان و سہام کا حذف بننا ناگزیر ہے، اور جس طرح حاسدوں کے حسد اور ماندوں کی عداوت سے اہل کمال کی شہرت و رواج اور ان کے کمال کا اظہار و اعلان اور زیادہ ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح مقدس اسلام کو حاسدوں اور ماندوں سے واسطہ پڑا اور پڑتا رہتا ہے، اور جس قدر اس کے ساتھ حسد اور عداوت کی رسمیں برتی گئیں اور اس کو مٹنے اور نیست و نابود کرنے کے لیے اہل باطل کی ساری قوتیں تل تل کر آئیں اور انہوں نے اپنی زور آزمائی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، اسی قدر اسلام کے کمالات اپنی شان و شوکت دوبالا کرتے گئے۔ دور حاضر میں جہاں سدھا مشینیں اور ملیں اور طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، مذہب سازی کی صنعت بھی اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی ہے، اور آئے دن نئے نئے مذہب ایجاد ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں ایک دیانندی مذہب بھی ہے جو اپنے آپ کو آریہ کہلاتا ہے، جو تھوڑے زمانے سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے مذہبی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے اور اپنے دل آزار طرز عمل سے دنیا کو جگر خراش صدمے پہنچاتی ہیں۔ سخت کلامی اور بد زبانی تو گویا انہوں نے جز مذہب قرار دے لی ہے کہ ان کے مذہب کی مستند کتاب پنڈت دیانند کی تصنیف ستیارتھ پرکاش دریدہ دہنی اور بد زبانی بلکہ سب و شتم کا ذخیرہ ہے۔ اس کتاب کا 14واں باب قرآن پاک پر اعتراض کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ التزام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک سورہ کی علیحدہ علیحدہ سرخی قائم کر کے دل کے پھپولے پھوڑے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو صدمے پہنچائے ہیں۔ ان اعتراضات کی جو حقیقت ہے اور پنڈت کے علم و لیاقت کا جو مبلغ ہے، وہ ان کے اعتراضات سے آپ کو معلوم ہوگا اور اسی سے اس کی شرافت کا پتہ چل سکے گا۔ میں اس کی عبارت نقل کر کے جواب لکھتا ہوں۔ واللہ الموفق والمعین۔ اعتراض بر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے۔ منزل اول سپارہ اول سورہ فاتح آیت اول محقق۔ مسلمان لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی دوسرا ہے، کیونکہ اگر خدا کا بنایا ہوتا تو شروع ساتھ نام اللہ کے ایسا نہ کہتا، بلکہ شروع واسطے ہدایت انسانوں کے ایسا کہتا۔ ستیارتھ پرکاش سواد 659 باب 14۔ جواب: کسی چیز پر اعتراض کرنے کے لیے پہلے اس کی واقفیت حاصل کرنا چاہیے، لیکن معترض قرآن پاک سے محض نابلد ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ قرآن پاک خود اپنی نسبت کلام الہی ہونے کی شہادتیں دے رہا ہے، اور ایسی زبردست براہین پیش فرما رہا ہے جس کے جواب سے زمانہ ہمیشہ سے عاجز ہے اور ہمیشہ عاجز رہے گا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ وہ تہدید تھی، وہ معرضہ تھا جس کی ہیبت نے ہاتھوں سے قلم چھڑا دیے۔ بولنے والی زبانیں ساکت بلکہ گنگ ہو گئیں، قلم کی جگہ تلوار ہاتھ میں لینا پڑی، اور ایک آیت کا نظیر پیش کرنے کی بجائے دشمنان اسلام خونوں کی ندیاں بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بلغا عرب کی ہمتیں پست ہو گئیں اور انہوں نے عملی طور پر اپنے عجز کا اعتراف کر لیا۔ قرآن پاک نے کچھ ایک ہی جگہ نہیں جا بجا اپنے کلام الہی ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن پنڈت جی ابھی بے خبر ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان لوگ ایسا کہتے ہیں،
اور اس پر غرور یہ کہ اپنے آپ کو محقق لکھتے ہیں۔ اپنے منہ سے اپنی غلط تعریف کیا کسی ذی علم کا کام ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پنڈت جی نے کون سے ایسے تحقیق کے دریا بہائے ہیں جس سے وہ محقق کے خطاب کے مستحق ہو سکیں اور یہ خود ساختہ خطاب ان کے لیے موزوں ہو سکے۔ جس بات کا قرآن پاک بصراحت مدعی اور دھوم دنیا میں مچ گئی، پنڈت صاحب کو اس کی تو خبر نہیں، مگر ہیں محقق۔ عجب تحقیق ہے۔ اس کے بعد پنڈت جی نے لکھا ہے کہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کا بنانے والا کوئی دوسرا ہے۔ یہ ہے آپ کے محقق ہونے کی حقیقت اور قابلیت کا نمونہ۔ جس کی سخن فہمی اس درجہ پہنچ گئی ہو وہ ضرور محقق کے خطاب کے شایع ہے۔ آیت میں کون سا لفظ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کون سا حرف ہے جس کا مدلول یا مفہوم یہ ہو کہ اس کتاب کا بنانے والا خداوند عالم کے سوا کوئی دوسرا ہے؟ خود پنڈت جی نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے کون سے لفظ میں اشارہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہونے کا کس طرح منافی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دیانندی اس کے ثابت کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اگر ناممکن کسی طرح ممکن ہو تو کوئی آریہ بھی اس کا جواب دے سکے گا۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام آنا اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں؟ ہر شخص اپنے رسالہ یا کتاب میں اپنے خط و تحریر میں اول یا آخر اپنا نام لکھ دیتا ہے، تو کیا اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہ کتاب یا خط اس شخص کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ اگر نام مذکور ہونے سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے تو بجز اس کے اور کیا کہا جائے گا کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ خود پنڈت نے اپنی اسی ستیارتھ میں اپنا نام لکھا ہے، تو کیا اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کتاب اس کی تصنیف نہیں؟ جو کتاب قلوب پر عظمت الہی کے سکے بٹھانے اور جمانے کے لیے آئے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہو؟ ہر ایک مضمون کی سرخی اور ہر ایک کی بحث کے عنوان میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن سے مضمون کی جھلک معلوم ہو اور مدعا کا نشان ملے۔ تو جس کتاب کا مقصود ذات و صفات حق سے باخبر کرنا ہو، اس کی ابتدا میں نام خدا سے نہ ہو، ناجائز تعجب ہے، نہ کہ خدا کے نام شے شروع کرنے پر اعتراض کیا جائے۔ ہر شخص جو خداوند عالم کے کارساز حقیقی ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کو قادر مطلق سمجھتا ہے، اپنے ہر کام میں اس کی کارسازی اور قدرت کاملہ پر نظر رکھنا اور اسی کے نام سے شروع کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے ہر کام میں اپنا عجز اور اس کی آثار قدرت کا مشاہدہ کر سکے اور کسی وقت اس سے غافل نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا سبق ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے کام میں رہ کر بھی اپنے رب کو فراموش نہ کرے اور اس کی عقیدت و نیاز کے روابط منقطع نہ ہونے پائیں۔ پنڈت جی کی نظر وید کی طرف گئی۔ انہوں نے جب یہ خیال کیا ہوگا کہ وید کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مگر اس سخت اعتراض اور شدید الزام سے بچنے کی یہی صورت پنڈت جی کے خیال میں آئی کہ قرآن پاک کے حسن و کمال ہی کو عیب قرار دیجیے۔ ہنر بچشم عداوت بزرگ تر ابیست گلست سادی و در چشم دشمنائیں خارست۔ کیا خوبی کو عیب قرار دینا اور کمال کو مورد الزام بنانا کسی شائستہ اور نیک مزاج آدمی کا فعل نہیں ہو سکتا؟ حقیقت حال یہ ہے کہ وید کا خدا کے نام سے شروع ہونا تو درکنار تمام وید میں کہیں کسی جگہ خدا کا نام اس میں ذات تک نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کسی کتاب کا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہونا ویدوں کی تعلیم کے عادی شخص کے لیے ضرور تعجب خیز ہونا چاہیے۔ جس شخص نے عمر بھر میں کبھی خدا کا نام اس میں ذات ہی نہیں سنا، وہ اگر بسم اللہ سن کر چمک اٹھے تو کچھ بعید نہیں، لیکن جو قلوب خدا شناسی کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے جذبات صادقہ کا یہی متقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام کو نام خدا سے شروع کریں۔ شاہی فرمان میں مضمون سے قبل بادشاہ کے نام کا تغرہ ہوتا ہے، تو جو کتاب فرمان الہی ہو اس میں سب سے پہلے نام خدا ہونا چاہیے۔ پنڈت صاحب کی الٹی منطق یہ ہے کہ اول میں بادشاہ کا نام ہونے سے وہ فرمان شاہی فرمان ہی نہیں رہ سکتا۔ خدا کا نام ابتدا میں ہونے سے قرآن شریف کے کلام الہی ہونے میں پنڈت صاحب کو تردد ہو گیا۔ یہ عقل و حواس ہے جس پر محقق ہونے کا دعویٰ ہے۔ تعجب تو ان عقل مندوں پر ہے جو ایسے لچر اعتراضات پر ناز کرتے ہیں اور معترض کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔
برادران نو، آپ اپنی عقل و انصاف سے کام لیجئے اور عدل کی میزان میں پنڈت صاحب کے اقوال کو تولیے۔ جب آپ دیکھ لیں کہ اس میں واقفیت کا شائبہ بھی نہیں ہے تو اپنی کارآمد ہستی کو کھوٹے داموں فروخت نہ کیجیے۔ کسی کتاب کی عالمگیر عظمت و جلالت اور شہرہ آفاق کمالات پر پردہ ڈالنے کی غرض سے لغو اعتراضات کرنا، اس کی خوبیوں کو بتانا، روز روشن کو شب تاریک کہنا اور جوش تعصب کو اس مذموم طریقے سے ادا کرنا، در حقیقت دنیا کے سامنے اپنے قلب کی سیاہی نمودار کرنا ہے۔ اہل خرد کی نگاہ میں ایسے معترض کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ افسوس، پنڈت صاحب نے قرآن پاک کے کمال کو محض تعصب کے جوش میں عیب قرار دیا۔ اگر نفسانیت کی پٹی ان کی آنکھوں پر نہ بندھی ہوتی تو وہ قرآن پاک کی نعمتوں سے بہرہ مند مسلمان ہوتے اور اس کی روحانی اور الہی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے، اور جس قدر شہرت و رواج پنڈت جی کو حاصل ہوا وہ بھی انہی چند باتوں کا نتیجہ ہے جو وہ قرآنی اور اسلامی تعلیم سے لے اڑے تھے۔ اعتراض: اگر انسان کو نصیحت کرتا ہے تم بھی ایسا کہو تو بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے گناہ کا شروع بھی خدا کے نام سے ہونا صادق آئے گا اور اس کا نام بھی بدنام ہو جائے گا۔ جواب: پنڈت صاحب کو خیال آیا یا کسی مسلمان کی زبان سے انہوں نے سنا ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندوں کو تعلیم ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی ابتدا اس طرح نام خدا سے کیا کریں، کیونکہ سب سے اول جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا پہلا لفظ قرأت کا امر ہے، یعنی پڑھیے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی وہ تعلیم ہے، جس طرح کچہری میں حلف دینے والا کہتا ہے کہو میں سچ کہوں گا، اس سے کوئی نادان بھی یہ نہیں سمجھتا کہ حلف دینے والا یہ حلف کر رہا ہے، بلکہ اس کا کام فقط سکھانا ہے۔ قرآن پاک میں پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرا ہے، جس کے معنی تھے پڑھیے، تو اب آئندہ جو کچھ ہے وہ تعلیم ہے۔ پنڈت جی نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی جائے اعتراض نہیں تو اپنے دل کا غبار اس طرح نکالا کہ اگر انسان کو نصیحت کرتا ہے تو بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے گناہ کا شروع بھی خدا کے نام سے صادق آئے گا۔ پنڈت کا یہ باطل دعویٰ کہ گناہ کا شروع بھی خدا کے نام سے صادق آئے گا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا بطلان بد یہی ہے۔ کتاب ہدایت کا شروع نام خدا سے کیا جاتا ہے، اس میں گناہ کا کیا ذکر؟ مگر پنڈت کو تو کسی نہ کسی طرح اعتراض کرنا اور الزام لگانا تھا، اس لیے ایسی بے اصل اور غلط بات کہی۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے، اسی کو مسلمان کے سر منڈنا، ایک جھوٹ بات لکھ کر دنیا کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کرنا نہایت شرمناک جرم ہے۔ پنڈت جی کو واضح رہنا چاہیے کہ قرآن پاک گناہ کو منع کرتا ہے اور بندوں کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، تو ضرور جس کام کے شروع کی وہ اجازت دے گا وہ ہرگز گناہ نہ ہوگا، پھر نام خدا سے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ جو کتاب گناہ مٹانے آئی ہے اس کی تعلیم کا آغاز نام خدا سے ہو، صاف بتاتی ہے کہ امور خیر کا آغاز ہو۔ پنڈت جی کی نظر میں وہ کتابیں ہوں گی جن میں گناہوں کی تعلیم ہو، ممکن ہے انہی پر قیاس کر کے پنڈت صاحب نے یہ اعتراض جمایا ہو، لیکن قرآن پاک کی نسبت یہ اعتراض سراپا لغو اور باطل ہے۔ قرآن پاک کی حکمتوں سے پنڈت جی کو کیا مس ہے اور ان کا دماغ وہاں تک کب پہنچتا ہے، لیکن اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ بندوں کو ہر کام میں بسم اللہ کے ساتھ آغاز کرنے کی عادت ڈالنا گناہوں کے دروازے کا بند کر دینا ہے۔ اس لیے جب بندہ کسی کام کو شروع کرتے وقت اپنے پروردگار کا نام لے گا اور اس کی عظمت و جلال کا پرتو اس کے قلب پر پڑے گا تو خوف الہی اس پر غالب ہوگا اور وہ گناہ کی جرت نہ کرے گا۔ ایک نقطے میں گناہوں کا انسداد فرما دیا۔ کتاب برحق کی اس نفیس تعلیم پر قربان ہونا چاہیے کہ کتنے بڑے سیلاب کو روکنے کے لیے کیسی آسان تدبیر تعلیم فرمائی، لیکن جو دماغ گناہوں میں محو ہیں اور وہ عظمت و جلال خداوندی کو بھول کر گناہ کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ پنڈت صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، چنانچہ وہ الرحمن الرحیم پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض: اگر وہ بخشش و رحم کرنے والا ہے تو اس نے اپنی مخلوق میں انسانوں کے آرام کے واسطے دوسرے جانداروں کو مار سخت ایذا دینا اور ذبح کرا کر گوشت کھانے کی اجازت کیوں دی؟ کیا وہ ذی روح بے گناہ اور خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ جواب: ایسے اعتراض پنڈت صاحب کی علم و لیاقت کا نمونہ ہے۔ اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اور ذی روح کو ذبح کرنے اور ایذا دینے کی اجازت دینا رحم کے خلاف ہے۔
یہ اعتراض اس قابلیت سے کیا گیا ہے کہ اس کی زد خود پنڈت جی پر پڑتی ہے، کیونکہ اگر ایذا دینے کی اجازت دینا رحم کے خلاف ہے تو جانوروں سے خدمتیں لینا اور ان کی آزادی کو آسائش کے لیے برباد کرنا، ہل جتوانا، بوجھ لادنا، سواری لینا، سردی اور بارش کے وقت میں دک کرنا، منزلوں لیے پھرنا، تھک جائیں تو مار مار کر لہو لہان کرنا، ان کے بچے کا حق دودھ ان سے چھین لینا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کی گردنوں میں رسیاں ڈال کر ان سے علیحدہ کرنا، ان کی قدرتی غذا چھیننے کے لیے انہیں ترسانا، ادھر بچہ چلاتا ہے ادھر ماں بے قرار ہوتی ہے، یہ سب کچھ دیکھنا اور ذرا پرواہ نہ کرنا، ان سب باتوں کی اجازت آپ کے پرمیشور نے دی ہے تو بقول آپ کے وہ رحم والا نہیں، اگر نہیں دی ہے تو آپ کے یہ سب افعال ناجائز ہیں۔ دودھ، دہی، گھی سب آپ کے قاعدے پر حرام، سواری، زراعت، بار برداری میں ان سے کام لینا سب ناجائز، لیکن کیا پنڈت جی نے یا ان کے کسی اور ہم خیال نے، کسی رشمنی نے کبھی ان ناجائز مظالم کے ترک کا عملی ثبوت دیا ہے اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے؟ لیکن عمل پنڈت صاحب کی تکذیب کرتا ہے۔ آپ کا گھی دودھ استعمال کرنا، جانوروں سے سواری، بار برداری کی خدمتیں لینا ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنے ایشور کو رحم والا نہیں مانتے۔ پرندوں میں شکرا، باز، شاہین وغیرہ کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس آلات شکار موجود ہیں، اور کچھ کبوتر کی طرح ایسے بے بس اور کمزور ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کا بھی کوئی سامان اپنے پاس نہیں رکھتے، اور اسی طرح جو پایوں میں شیر کے پاس تو شکار کرنے کے آلات ہیں، لیکن دوسرے جانوروں کے پاس اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ سب خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں یا کسی اور کے؟ گوشت خور جانوروں کی غذا اس نے مقرر کی ہے یا کسی دوسرے نے؟ آلات صید اس نے عنایت فرمائے یا کسی اور نے؟ قتل و شکار پر ان کی غذا اور زندگی کا مدار اس نے مقرر فرمایا یا نہیں؟ اب پنڈت صاحب یہ بتائیں، یہ رحم کے خلاف ہے اور ان کا ایشور رحم کا دشمن ہے، یا اس کو رحم کے خلاف کہنا ہی نادانی اور بے ادبی ہے؟ اس اعتراض کے ضمن میں پنڈت جی کے قلم سے ایک لفظ بے گناہ کا بھی نکل گیا ہے، جو پنڈت صاحب شوق اعتراض میں لکھ گئے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں کہ اس لفظ نے ان کے مذہب کا ہی خاتمہ کر دیا۔ اصول تناسخ کی بنیاد پر تو کوئی جانور بے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جانور کو جو ہی اس کو کسی نہ کسی گناہ کی پاداش میں ملتی ہے، علاوہ بری بے گناہ کو ایذا پہنچنا، یہ بھی اصول تناسخ کے خلاف ہے۔ جو کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے، باقاعدہ تناسخ ضرور کسی خطا قصور کا بدلہ ہوتی ہے۔ اب تو پنڈت صاحب کو اعتراض نہ کرنا چاہیے، جو کوئی جانور ذبح ہوتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی گناہ کی پاداش میں ذبح ہوتا ہے، اور اس کے لیے ذبح ہونا باقاعدہ تناسخ ضروری ہے۔ البتہ اگر دنیا کی قومیں گوشت خوری چھوڑ دیں اور ذبح کا تصور جہاں سے ناپید ہو جائے، تو پھر پنڈت جی کا ایشور اس طریقے کی سزا کسی کو نہ دے سکے گا جو باقاعدہ تناسخ اس پر لازمی اور ضروری تھی۔ ایشور کی وہ مجبوری قابل رحم ہوگی۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت گائے کا ذبیح ترک کرنے کی فکر میں ہیں۔ آریوں کو بہت جلد اعلان کر دینا چاہیے کہ مسلمان ایسا ہرگز نہ کریں، ورنہ ایشور کو نگفتہ بہ مصیبت کا سامنا ہوگا اور اس کا قانون سزا نکمہ ہو کر رہ جائے گا۔ جرائم پیشہ جو کی چڑ بن جائے گی اور وید کے ایشور کو بمجبوری معطل ہو جانا پڑے گا۔ پنڈت جی نے یہ جو لکھا ہے کہ کیا وہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں، اس سے پنڈت جی کا یہ مدعا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ ضرور بنانے والے کو ایسا محبت کا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا ذبح ہونا گوارا نہیں کرتا، اس لیے اگر وہ ذبح کی اجازت دے تو یہ رحم کے خلاف ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ جو محبت ہوئی، وہ اس بات کو تو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ذبح کی اجازت دی جائے، لیکن یہ گوارا کر لیتی ہے کہ اپنے آپ کو اس پر فنا کر دیا جائے، جس کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کہ دوسرا ایذا اس کی جان لینے کے لیے خود آمادہ ہو جانا تو اعلیٰ درجے کی بے رحمی اور پرلے سرے کا ظلم عظیم ہوگا۔ تو کیا پنڈت صاحب کے نزدیک موت خدا کے اختیار سے باہر ہے؟ خدا کے اختیار سے باہر کوئی چیز ہے کہ بغیر اس کے قصد و ارادے کے واقع ہو جاتی ہے، یہاں کوئی دوسرا فنا کر دیتا ہے اور ایشور اپنی بنائی ہوئی مخلوق کی موت کے صدمے اٹھایا کرتا ہے؟ ایسا مجبور اگر ہے تو اس کو پرمیشور کہنا اور کارساز عالم اور سرو سکتیمان و قادر مطلق کے اعتقاد کرنا بالکل باطل و غلط ہے۔
یہ وہ اشکال ہے جس کا پنڈت صاحب کے پاس جواب نہیں۔ اعتراض کے شوق میں ایسی ایسی لغو و باطل باتیں کہنا پنڈت صاحب کی قابلیت کا نتیجہ ہے، اور اس پر اپنے آپ کو محقق ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ تعصب کا جوش جو پنڈت صاحب کے سینے میں بھرا ہوا تھا، اس نے مجبور کیا کہ پنڈت صاحب قرآن شریف پر اعتراض کرنے کے لیے باطل و غلط اور لغو و رقیق باتیں لکھ کر شیخی مارنے پر تل گئے اور قرآن پاک کی روشن تعلیم سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چشم بینا اور نظر انصاف ہو تو انسان قرآن پاک دیکھنے کے بعد اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اپنی درستی و اصلاح کے علاج اس میں تلاش کر کے سعادت دارین کے منازل تک پہنچتا ہے۔ لیکن نظر عداوت خوبیوں کے دیکھنے سے مجبور ہے، اس کو ہر کمال عیب ہی معلوم ہوتا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔